السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری زین الصابرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے۔ جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری نشانی، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسری نشانی، امانت رکھی جائے تو امانت میں سے خیانت کرے۔ اور ایک اور حدیث میں منافق کی چوتھی علامت بھی بیان کی گئی کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جس بندے میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بہت سخت ترین سزا سنائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق بندہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ سب سے سخت سزا منافق بندے کی ہے۔ تو ہمیں منافقانہ روش سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ یہ منافقوں کی روش ہے۔ دل اور زبان میں تضاد آنا، فرق آنا، اختلاف کا آنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہمیں اس منافقت سے بچنا چاہیے۔ وعدہ خلافی بھی اصل میں جھوٹ میں ہی آ جاتا ہے، اور امانت میں خیانت بھی جھوٹ میں ہی آ جاتا ہے۔ تو جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جس سے کئی ایک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو جھوٹ منافق کی نشانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا مومن بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مومن بندہ بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر سوال ہوا اللہ کے رسول، کیا مومن بندہ بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مومن بندہ بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہوا اللہ کے رسول، کیا مومن بندہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو۔ ایک کام ہوگا، یا تو بندہ مومن ہوگا یا بندہ جھوٹا ہوگا، دونوں کام نہیں ہوں گے۔ حدیث سے جھوٹ کی سنگینی کا پتہ چل رہا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں 2 آدمی آئے اور انہوں نے آ کر مجھے جگایا اور کہتے ہیں چلو، میں ساتھ چل پڑا۔ چلا گیا اور دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی گدی کا بال لیٹا ہے، یعنی الٹا لیٹا ہے، اس کی یہ گردن الٹی ہے، گدی کا بال لیٹا ہے۔ تو فرشتے کے پاس گرز ہے، ہتھوڑا ہے لوہے کا۔ فرشتہ ادھر سے ہتھوڑا چلاتا ہے اور ادھر تک، گدی تک، یعنی گردن کے پیچھے تک اس باج کو لے جاتا ہے، چیر دیتا ہے، اور اسی طرح آنکھ کو ادھر گردن تک چیر دیتا ہے۔ پھر دوسری سائڈ پر آتا ہے اور یہی عمل کرتا ہے۔ جب دوسری طرف سے فارغ ہو جاتا ہے تو پہلی طرف واپس آتا ہے تو وہ مکمل درست ہو جاتا ہے چہرہ۔ ادھر پھر ہتھوڑے کی ضرب لگاتا ہے اور پیچھے تک لے جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف جاتا ہے تو وہ بھی چہرہ درست ہو جاتا ہے اتنی دیر میں، تو وہ پھر ضرب لگاتا ہے تھوڑے کے ساتھ۔ اتنی سخت سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے آدمی؟ کہا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو جھوٹ بولتا تھا، اپنی بات کو بیان کرنے میں جھوٹ کی آمیزش کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، جھوٹ میں بولتا رہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جھوٹا لکھ دیتے ہیں، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے قیامت والے دن اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، کالا چہرہ ہوگا، کالا چہرہ، کالا دل۔ اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ تو یہ جھوٹ بولنے کی اتنی سخت سزا ہے کہ دل بھی کالا ہو جاتا ہے اور چہرہ بھی کالا ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ کی زینت کرتا ہوں۔
آپ نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ گناہ بن جاتا ہے، گناہ بندے کو دوزخ میں لے جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ سچ بولتا ہے، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور بندہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ دوستو، ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور سچ کو اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں ہر گناہ چھوڑ سکتا ہوں سوائے جھوٹ کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک وعدہ تم نے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کیا؟ فرمایا تم نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، ہر گناہ چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ صحابی رسول چلے گئے۔ اگلے دن شراب پینے لگے تو ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے شراب پی لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے شراب پی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسے جھوٹ بولوں گا؟ شراب چھوڑ دی۔ دوسرے دن ایسے، تیسرے دن ایسے کرتے کرتے ان کی شراب ہی چھوٹ گئی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جھوٹ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، تو ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ ام الکبائر ہے، اس کو ام الکبائر بھی کہتے ہیں، اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔